صدیوں پہلے ایک ایسا سفر پیش آیا جو انسانی عقل اور فزکس کے معروف قوانین سے بھی آگے تھا۔ ایک ایسا واقعہ جس نے وقت، فاصلہ اور کائنات کے تصور کو بدل کر رکھ دیا۔ یہ ہے اسراء والمعراج، وہ عظیم سفر جو انسان کو آج تک سوچنے، ماننے اور جھک جانے پر مجبور کرتا ہے۔ کچھ لوگوں نے اسے مانا، کچھ نے انکار کیا، جبکہ کچھ نے کہا کہ یہ فزکس کے خلاف ہے اور کچھ نے محض اسے داستان قرار دیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو انسانی عقل سے بالاتر ہو ناممکن بھی ہوتی ہے، یا پھر انسانی عقل خود ایک محدود دائرہ رکھتی ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم تمام سوالات کے جوابات جانیں گے جو آپ نے پہلے کبھی نہیں سنے ہوں گے، اور دیکھیں گے کہ کس طرح جدید سائنس ہمیں اس واقعے کو بہتر انداز میں سمجھنے کے لیے مدد کرتی ہے۔ اگر آپ تیار ہیں تو آغاز کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس محنت کو ضائع نہ جانے دیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے اپنے دوستوں تک اس ویڈیو کو شیئر کر دیں۔ اب اس سے پہلے کہ ہم سائنسی نظریات اور دلائل سے واقع معراج کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس سے پہلے ہمیں اس واقعے کو یاد کرنا ہوگا اور اس روحانی سفر کا آغاز کرنا ہوگا۔ معراج سے قبل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں انتہائی مشکل دور سے گزر رہے تھے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ کا آغاز کیا تو سب سے پہلے مکہ کے لوگوں نے انکار کیا۔ نعوذ باللہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑایا، جب موقع ملا ظلم کیا، آپ کا سماجی بائیکاٹ کیا، اور یہاں تک کہ طائف میں آپ پر پتھر برسائے گئے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوتے مبارک خون سے بھر گئے۔ اور اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی محبوب اہلیہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور اپنے شفیق چچا حضرت ابو طالب کو بھی کھو دیا۔ یہی وجہ تھی کہ اسے غم والا سال قرار دیا گیا۔ اسی گہرے غم کے عالم میں اللہ تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ایسا تحفہ عطا فرمایا جو تاریخی انسانیت میں بے مثال ہے۔ ایک رات حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ایسے سفر کی دعوت دی جو دل کو سکون اور روح کو اطمینان دینے والا تھا، اور یوں معجزے کا آغاز ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ کے قریب تشریف فرما تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے رب تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس بلایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک نورانی سواری پر سوار کیا گیا جسے براق کہا جاتا ہے۔ یہ سفید نورانی رنگ کا جانور براق بڑا نہ تھا، مگر اس کی رفتار نگاہ کی آخری حد تک پہنچنے والی تھی۔ اس نے ایک لمحے میں مکہ سے بیت المقدس یعنی مسجد اقصی تک کا سفر طے کیا۔ یہ فاصلہ طے کرنا انسانی پیمانے پر ناقابل تصور تھا۔ مسجد اقصی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت فرمائی اور یوں امام الانبیاء کہلائے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد اقصی سے آسمانوں کی طرف عروج فرمایا جسے معراج کہا جاتا ہے۔ 7 آسمان، 7 مقامات اور ہر مقام پر ایک نبی سے ملاقات، حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، حضرت یوسف جن میں شامل ہیں۔ یہ محض ملاقاتیں نہ تھیں بلکہ کائناتی حقائق اور الہی اسرار کے مقامات تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا تک پہنچے، وہ آخری حد جہاں سے کوئی مخلوق آگے نہیں جا سکتی، جہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اگر میں آگے بڑھا تو چل جاؤں گا۔ یہ مقام تھا جہاں انسانی عقل بھی خاموش ہو جاتی ہے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں سے آگے تنہا سفر فرمایا اور اپنی جاگتی آنکھوں سے اللہ پاک کا دیدار فرمایا۔ معراج کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی نعمتیں دیکھی۔
اور جہنم کے عذاب کا بھی مشاہدہ فرمایا۔ اللہ پاک وقت کا پابند نہیں ہے، اس کے لیے ماضی، حال اور مستقبل سب ایک جیسے ہیں۔ یہاں ایک بات واضح رہے کہ ہم وحی کو سائنس سے ثابت نہیں کرتے، البتہ سائنس ہمیں وحی کو سمجھنے میں مدد دے سکتی ہے۔ وقت اور مکان مطلق نہیں۔ آج سائنس مانتی ہے کہ رفتار اور کشش ثقل وقت کے بہاؤ کو بدل سکتی ہیں، لیکن یہ سب اللہ کے بنائے ہوئے قوانین ہیں، اور قانون بنانے والا قانون کا پابند نہیں ہوتا۔ معراج دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت کا حصہ تھی۔ جیسے ایک بادشاہ اپنے سب سے بہترین سپاہی کو اعلیٰ تربیت دیتا ہے، ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کائنات کے راز دکھائے تاکہ وہ انسانیت کے لیے سب سے کامل معلم بن سکے۔ معراج عقل کا امتحان نہیں بلکہ ایمان کا حصہ ہے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ پاک کی قدرت انسانی پیمانوں میں قید نہیں۔ وقت بدل سکتا ہے، سائنس آگے بڑھ سکتی ہے، لیکن معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ حق رہے گی۔ والسلام۔ سبسکرائب